پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے. صاحب، ہم آج پاکستان کے سیاسی صورتحال کے بارے میں اپنے پروگرام کا آغاز کریں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے برطرف وزیر اعظم، جنہیں سپریم کورٹ کی ایک 5 رکنی بینچ نے نااہل قرار دیا تھا، 4 روز قبل پنجاب ہاؤس اسلام آباد سے لاہور کے لیے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا اور اب وہ لاہور کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں. ان کے ساتھ تو ان کے حامیوں کا اور ان کی پارٹی کے کارکنوں اور لیڈروں کا ایک پورا جلوس بھی چل رہا ہے. اور گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت ممتاز تجزیہ کار ڈاکٹر فاروق حسنات موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ جو اس وقت صورتحال ہے پاکستان میں سیاسی، نواز شریف صاحب اپنا جلوس لے کے چل رہے ہیں، اپوزیشن کی پارٹیز ان پر کرٹیسائز کر رہی ہیں، مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو بیانات ہیں وہ توہین عدالت کے زمرے میں آتے ہیں. آپ صورتحال کو کس سمت جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ جی، پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا 5 رکنی بینچ نے یونانیمس، اس کے مطابق تو حکومت میں تبدیلی آ گئی. یعنی کہ جو وزیر اعظم صاحب تھے نواز شریف، انہوں نے ہٹ گئے اپنے عہدے سے اور نیا وزیر اعظم منتخب انہوں نے کر لیا. اس کے بعد لیکن انہوں نے جو پارٹی کی لیڈرشپ تھی اس کو نہیں چھوڑا. پھر الیکشن کمیشن نے ایک نوٹس دیا ان کو کہ آپ وہ بھی نہیں رہ سکتے اس قانون کے تحت، تو وہ بھی انہوں نے چھوڑ دیا. یہ تو ہے ایک قانونی پوزیشن اور جو اداروں کے متعلق جو حالات ہیں وہ. اب دوسرے سائڈ پہ اگر ہٹ جائیں تو انہوں نے جلوس نکالا توڑ کے، ویسے تو نکالا تو آج لاہور پہنچ گئے ہیں اور اس کے بعد وہ ختم ہو گیا جلوس. لیکن ہوا اس کے بعد کیا انہوں نے کرنا ہے؟ یہ شہباز شریف کو تو جو ان کا اپنا حلقہ ہے وہاں سے منتخب نہیں کروا رہے، بلکہ اپنی بیگم صاحبہ کو کروا رہے ہیں اور ان کو وہیں رکھنا چاہتے ہیں. تو اس لیے وہاں پہ ایک اتنی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. اصل بات جو ہے جیسا آپ نے کہی، اصل بات وہ ہے، وہ یہ کہ باقی چیزیں تو سب انہوں نے کر دی جو ان کو عدالت نے کہا تھا. وہ ہٹ بھی گئے عہدے سے، نیا وزیر اعظم بھی بن گیا، سب کچھ ہو گیا. لیکن انہوں نے جلوس جو بھی نکالے اور جو بھی انہوں نے ریلیز نکالی، اس میں انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا عدلیہ کو، اعلیٰ عدلیہ کو، یعنی سپریم کورٹ کو. اور یہ بار بار کہتے رہے کہ میرا قصور کیا ہے، میرا قصور کیا ہے. حالانکہ ان کو 1.25 سال سے سپریم کورٹ بھی کہہ رہی تھی، جے آئی ٹی بھی کہہ رہی تھی کہ آپ اپنا منی ٹریل دکھائیے، لیکن وہ نہیں دکھا پا رہے تھے. تو اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی ایک سٹینڈ دیا، لوگوں کو انسٹیگیٹ بھی کیا، یہ کیا ہے کہ آپ نے مجھے منتخب کیا اور انہوں نے جو آپ کا ووٹ ہے وہ پھاڑ کر پھینک دیا، یعنی جوڈیشری نے. دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے جو سزا ہے وہ انہوں نے دی ہے، حالانکہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، مجھ سے کوئی غلطی نہیں کی. دوسرے لفظوں میں سپریم کورٹ کا فیصلہ میں نہیں مانتا، یا لوگوں کو وہ ایٹ لیسٹ وہ اندیا دے رہے تھے اور ان کو انسٹیگیٹ کر رہے تھے کہ وہ بھی اس چیز کو نہ مانے. اب یہاں پہ یہ لگ رہا ہے کہ جوڈیشل ریسٹرین ہمیں لگ رہا ہے. جوڈیشل ریسٹرین اس لیے میں کہوں گا کہ ابھی تک ان کو گرفتار کر کے اور کنٹیمپٹ آف کورٹ میں پروسیڈنگز کر کے کوئی وہ جیل میں ہوتے، کیونکہ جس قسم کی وہ باتیں کر رہے تھے. لیکن میرا خیال ہے یہی جوڈیشری نے یہی فیصلہ کیا ہے، یہی سوچا ہے کہ وہ جوڈیشل ریسٹرین کریں. اور ان کے کیسز اب نیب نے ریفرنسز تو دے دیے ہوئے ہیں اور سپریم کورٹ ایک جج جو ہیں وہ ان کو سپروائز کریں گے، تو ان کو اپنے ایک منطقی انجام تک پہنچائیں اس ساری چیز کو. لگ تو یہی رہا ہے کہ انہوں نے چونکہ ریلی آج ان کا اخیرا دن تھا، آج شام کو انہوں نے ختم کر دیا وہ، اس کے بعد شاید اور ریلیز وغیرہ جلوس نہ نکالیں، تو پھر تو وہاں تک تو پھر معاملہ جو ہے وہ شاید کچھ کسی حد تک سیٹل ہو جائے گا. لیکن یہ اگر اس سے آگے بڑھے تو جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. فاروق حسنات اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر. لاہور سے ہماری کرسپونڈنٹ سمن خان اور اسلام آباد سے
اشتیاق صاحب ہیں، لیکن میں ایک آخری کمنٹ ڈاکٹر فاروق حسنات آپ سے یہ لینا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پولیٹیکل اس وقت سچویشن ہے، اس سے حکمراں پارٹی گین کرے گی یا کہ لوز کرے گی؟ جو باتیں کی جا رہی ہیں، جس انداز میں کی جا رہی ہیں اور جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں؟ جی، اس میں دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ لوگوں کو موبلائز نہیں کر سکے. جہاں جہاں پہ جو ویسے بھی لوگ ہوتے ہیں، داتا صاحب کے قریب آپ اگر جائیے، کسی وقت بھی دن کے وقت آپ جائیے تو وہاں پہ بھیڑ ہوتی ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں، تو مجمع وہاں پہ موجود ہوتا ہے. تو اگر ہم بہت کیئرفلی ان کو دیکھیں، اور انہوں نے پاکٹس جو تھی صرف دو تین، وہیں پہ یہ رکے، وہیں پہ انہوں نے ایڈریس کیا. باقی یہ وہ بچہ بھی اس کو مار دیا اس لیے کہ وہ بڑی سپیڈوں کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے تھے، اور اس لیے ان کو پریزائی پر نہیں ملی، لوگ ان کے ساتھ نہیں آئے اس طریقے کے ساتھ. اور لیکن انہوں نے ڈیمیج یہ کیا کہ انہوں نے جوڈیشری کو، جو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، جوڈیشری کو کیا. اب تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ جوڈیشل ریسٹرین ہے، اور وہ کتنی دیر تک ریسٹرین کرتے ہیں یہ جوڈیشری کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو ڈیمیج زیادہ کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے فلپ فلاپ بہت زیادہ کیا. پہلے ابھی بات ہو چکی ہے ابھی آپ کے پروگرام میں ہی کہ شہباز شریف صاحب آئیں گے، وہ انتخابات لڑیں گے، پھر اچانک پتہ چلا کہ وہ تو نہیں، پنجاب کے چیف منسٹر ہی رہیں گے، وہ بیگم صاحبہ آئیں گی. تو انہوں نے اپنے خاندان کے اندر ہی یہ موو کر رہے ہیں، اور خاندان سے یہ باہر بالکل نہیں نکل رہے. لیکن خاندان کے اندر بھی ان میں کنفیوژن ہے، ان کی آپس میں اختلافات بھی سامنے آ گئے ہیں. جو ان کی بیگم صاحبہ ہیں شہباز شریف کی، انہوں نے جو ٹویٹ کیا تھا سارے اخباروں میں کل کے آیا تھا، اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ نواز شریف کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کو اس طرح استعمال کریں. تو یہ اس لیے توڑ پھوڑ بھی ان کے اندر بھی ہو رہی ہے اور پارٹی کے اندر بھی ہو رہی ہے. میں یہ کہوں گا آخر میں کہ انہوں نے یہ جو ایک اپنی طرف سے بہت بڑا ایک ریلا یا وہ کوشش کی تھی، وہ تو نہیں کامیاب ہوا، اور لیکن اس سارے عمل میں انہوں نے اپنے آپ کو خاصا ڈیمیج کر دیا ہے، قانون کی بھی نظر میں اور سیاسی طور پر بھی. ڈاکٹر فاروق حسنات، بہت شکریہ آپ کا.